کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حاضرین اور سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی کرم نوازی، اس کی مہربانی اور اس کی شان و عزت کے لائق حمد و ثنا کہ جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، جو تمام عزتوں کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جمعہ کی حاضری کو ہمارے لیے قبر و آخرت کی ساتوں اور گھڑیوں میں بہترین ذریعہ نجات و سبب بنائے۔ حاضرین محترم، رجب المرجب کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے اور آج 2 رجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی بابرکت گھڑیوں اور ساعتوں کے طفیل ہمیں اپنی عبادت کا اور زیادہ ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک سرزمین ہندوستان پر بڑے توقع و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، تو آپ کی سیرت اور شان بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نائب رسول کا لقب عطا ہوا، اور پھر یہ ماہ مبارک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی ہے۔ 27 رجب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی عظیم اور بابرکت نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن حسب وعدہ آج بھی حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ذیشان جو کہ پچھلے 2 جمعوں سے جاری ہے، اور آپ کی خلافت کا تذکرہ باقی جو ہے وہ ہے، جس کو انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ اگلے جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی وفات فرمائی تو انشاءاللہ پھر حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی حیات طیبہ اور آپ کے کارہائے نمایاں زندگی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرین محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بلکہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا ہے، اور فرمایا کہ الصحابی کا نجوم، میرے اصحاب جو ہے وہ میرے نجم ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ بے ایہم اقتدیتم، ان میں سے جس کے پیچھے بھی تم چلو گے، اہتدیتم، اللہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا بلکہ راہ ہدایت کی منزل و مقصود عطا فرمائے گا۔ لیکن عشرہ مبشرہ جن میں حضرت ابوبکر صدیق، چاروں خلفاء عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، تو ان کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی آن ہے، ان کی اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی تکریم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
خلافت کے ایک بہت ہی اہم اور ذمہ دار عہدے پر متمکن ہوئے، اور وہ اسلامی سلطنت اور ریاست جس کو اللہ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ محنت اور جد و جہد سے قائم فرمایا۔ اس سے پہلے تو معاشرے میں کوئی سلطنت اور کوئی ریاست کا تو وجود ہی نہیں تھا، قبائلی ٹرائبل سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا، کوئی ہر ایک جو بھی 500 1000 2000 10,000 5000 یعنی کم از کم جو ہے 500 سے چلتا تھا کہ جو بھی ان میں ذرا تھوڑا سا زیرک ہوتا تھا یا مالی لحاظ سے بہتر ہوتا تھا اسے وہ اپنا سربراہ بنا دیتے تھے، قبیلے کا سردار بنا دیتے تھے، یا ایک جو خاندانی سسٹم میں جو ان کا ایک حسبی نسبی لوگ آتے تھے ان کو وہ سردار بنا دیتے تھے۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک نظام، ایک آئین، ایک قانون، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیض کے ساتھ کہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس دنیا کو ایک اپنے دین اسلام کا مکمل نظام عطا فرمایا، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت سے 23 سال کی محنت شاقہ کے ساتھ جو ہے نافذ فرمایا، اور اس کے تقریباً جو ہے اب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے، 9 ہجری کو حج کا حکم آتا ہے، 10 ہجری کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج فرماتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ ایک ماہ، 1 سال 3 ماہ، یعنی تقریباً آپ 1.25 سال کی ایک جو ہے عمر لگائیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے ظہری پردہ فرما جاتے ہیں۔ تو اتنی سلطنت جس کی جو تنابیں ہیں وہ شام تک پہنچ گئی ہیں، جس کی حدود عراق تک پہنچ گئی ہیں، اور یہ عرب، یمن، عرب تو سارا زیر تسلط اسلامی ریاست ہو چکا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہی شامی جو رومی تھے انہوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو غزوہ تبوک کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر فرمایا تھا وہ رومیوں کے لیے کیا تھا، کہ وہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ تیار کر کے اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کے خلاف ایک جو ہے وہ ہرزہ سرائی کی جرأت کرنے کی جو ہے وہ ایک ارادہ رکھتے ہیں، اس کا قلع کما کرنے کے لیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں بھی اپنی سلطنت کا، اسلامی سلطنت کا جو ایک بہترین روب تھا وہ جما دیا تھا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی ایک روب کا بہت بڑا عنصر رکھا۔ اور ادھر پھر ایران، عراق، تو یہ سارے معاملات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، پھر سن 10 ہجری میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی لوگوں نے توبہ نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس میں اسود عنسی، اس کے بعد مسیلمہ کذاب، اور ان کے خلاف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی خطوط جاری فرما دیے تھے۔ لیکن اب یہ دیکھیں، یہ سین اور سینیریو ہے کہ اسلامی سلطنت کی جو حدود ہے، اسلامی سلطنت کی جو چہل پہل ہے وہ عرب سے نکل کر عجم میں چلے گئی ہے۔ تو اتنی سلطنت کو بانی اسلام آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوتے ہی سنبھالنا، یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے کہ وہ جامع فیضان نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں اپنی ان جو ہے الوہی نورانی جو ہے چشمان مقدس سے حضرت ابوبکر صدیق کو ودیعت فرمایا تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ دبلے پتلے انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ظاہری طور پر لوگ دیکھ کر پریشان ہوتے تھے،
کہ یہ ایک ظاہری طور پر ایک کمزور انسان ہے جس کے وجود میں اتنی طاقت نہیں، مگر جن کے ایمان میں طاقت ہوتی ہے، جن کے جذبہ ایقان میں طاقت ہوتی ہے، ایمان میں طاقت ہوتی ہے، اور پھر جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضان نظر ملا ہو، حضور کی سنگت اور صحبت ملی ہو، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ظاہری طور پر کمزور سمجھے جانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلے فرما دیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت علی المرتضیٰ جیسے، عثمان غنی جیسے، حضرت سعد بن عبادہ جیسے، عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر اصحاب بھی جو کسی نہ کسی طریقے سے تذبذب کا شکار ہوتے تھے، مگر حضرت بکر صدیق نے وہ فیصلے فرمائے کہ اللہ نے ہر جگہ آپ کو کامیابی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مدنی ریاست، مدنی اسلامی ریاست جس کو اللہ کے رسول نے، ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن اور اپنی سنت اور سیرت سے ایک نظام عطا فرمایا تھا، ایک آئین دیا تھا، میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں، کنٹریکٹ آف مدینہ۔ اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقہ زندگی اور ہر شعبہ زندگی کے انسان کا خیال حضور نے کیا۔ پھر چارٹر آف مدینہ دیا، پھر خطبہ حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا خوبصورت پیکیج دیا جس کو رہتی دنیا تک بڑے بڑے نام نہاد ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دے سکے۔ آج کون ہے بڑے بڑے نعرے لگانے والے؟ کہ کوئی ہے جو ایسا کہنے والا ہے کہ جو آقا کہہ گئے کہ اے مالک، چاہے تو جتنا بھی تو حکمران بھی ہے، جتنا بھی تو طاقتور ہے، تو وہاں کھانا کھایا جہاں تیرا غلام بیٹھ کے کھاتا ہے، تو اپنی مسند پر اپنے ساتھ اپنے غلام کو بٹھا، اپنے نوکر کو بٹھا، اپنے خادم کو بھی بٹھا۔ آج کوئی ہے ایسا؟ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باغ ڈور سنبھالی، گو کہ اب دیکھیں اس میں کئی معاملات ہیں جو ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ کنفلکشن اور اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ گو کہ نہیں ہے، گو کہ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے اسلام کی حیات سے، مسلمانوں کی زندگی سے۔ پازیٹیویٹی کو لینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شائبہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی بیعت کی گئی، آپ خلافت کے عظیم مرکز پر متمکن ہوئے، عظیم مرکز پر متمکن ہوئے۔ اور کمال کی بات ہے، دوسرے دن کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سوق مدینہ، بازار مدینہ میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور کپڑے کا کاروبار کو اتنا تو نہیں تھا کہ کوئی بڑے بڑے آپ کے جو ہے وہ گودام تھے اور بڑی بڑی دکانیں، بس کپڑا خریدتے، اپنے کندھے پہ رکھتے اور بازار میں جا کے بیچ دیتے۔ تو یہی آپ کا عمل۔ دوسرے دن جب دیکھا وہی کپڑے اٹھایا، گٹھڑی باندھی، کندھے پہ رکھے، آپ خلیفہ بن گئے۔ اللہ اکبر، اور چل پڑے۔ آگے ٹاکرا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹاکرا ہوا تو حضرت عمر نے کہا یا خلیفۃ الرسول، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ عمر بھائی، میرا خاندان ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میں ان کا سربراہ بھی ہوں، میں نے ان کے نان نفقے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جب ایسے حکمران ہوں، ایسے مسلمانوں کے خلیفہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمانوں سے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ بازار میں کپڑا بیچنے بیٹھ گئے تو یہ جو اسلامی سلطنت جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کیا ہے، اس سلطنت کے امور کون نپٹائے گا، کون سنبھالے گا؟ آپ رہنے دیں، آپ کے گھر کا جتنا نان نفقہ ہے وہ اسلامی سلطنت کے ذمہ ہے، وہ آپ کے جتنے معاملات ہیں وہاں سے حل کر دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو جو ہمیں وہ دے گئے ہیں اسے نافذ کیسے کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے آئے، اور کمال کی بات ہے
اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری صحابی تھے، جن کا نام بھی خلافت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا نام بھی خلیفوں میں شامل تھا، لیکن چونکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا انتخاب ہوا، مجلس شورا نے ان کا کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ناظم مالیات، یعنی بیت المال کے ناظم، ایڈمنسٹریٹر، یعنی آپ اگر اس لیٹسٹ زبان میں اگر ہم کہیں تو وزیر خزانہ، یہ میرے خیال میں لفظ ذرا بہتر ہے، وزیر خزانہ۔ اللہ اکبر، جتنے بھی اسلامی سلطنت کا جتنا بھی خزانہ تھا، بیت المال، زکوٰۃ، جتنے بھی جو ہے وہ خراج آتا تھا یا زرعی زمینوں سے جتنے بھی معاملات آتے تھے، وہ سارے بیت المال میں اکٹھے ہوتے، اور ان کا ناظم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آپ چلا رہے تھے، اور حضرت بکر صدیق کے دور میں بھی آپ کو مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا، اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق کی جو ہے گھر کے جتنے امور ہیں ان کے سال کا نان نفقہ آپ طے کر کے ان کے گھر پہ پہنچا دیا کریں۔ انہوں نے جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو بکری کا گوشت، لباس، آٹا مناسب جو ایک مہینے میں خرچ ہوتا ہے، جتنے آپ کے گھر کے افراد تھے ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سنبھلا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کی بات ہے، اتنی خوبصورتی سے سب۔ اب چیلنجز کیا ہے؟ اب چیلنجز کیا ہے کہ اسلامی سلطنت کو سنبھالنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ امور کو آگے لے کے چلنا، جاری کردہ امور کو۔ شام میں شورش تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو منہ بولے بیٹے کے متعلق جتنے بھی علامات ہیں اور احکامات ہیں وہ معطل فرما دیے، جو زمانہ جہالت میں عربوں کے ہاں نظام تھا۔ فرمایا کہ جس کو منہ سے کہہ دو وہ بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا وہی ہوتا ہے جو حسبی نسبی ہو، جو کوکھ سے پیدا ہو، جو تمہارا خون ہو، صرف وہی بیٹا، منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے بہت محبت کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شام کی طرف روانہ کیا، رومیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے، بازنطینیوں کا، لیکن آپ کی وہاں شہادت ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرض ایام وصال میں، ایام مرض میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر وہی لشکر دیا کہ اے اسامہ تم جو ہے اس لشکر کی پھر سربراہی کرو گے۔ اس پر بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں ایک بات تھی کہ 17 سال کا جوان ہے، ان کے مقابلے میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، عبیدہ بن جراح بھی ہیں، سعد بن عبادہ بھی ہیں، بڑے بڑے جریل صحابی ہیں کہ کسی کو بھی آپ اس لشکر کا جو ہے کمانڈر مقرر فرما دیں۔ لیکن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور جان سکتا تھا؟ کوئی دیکھ سکتا تھا کہ اس میں مصلحت کیا ہے، اس میں خیر کیا ہے، اس میں کامیابی کا پہلو کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور ابھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے کہ آپ کو اطلاع مل گئی کہ آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا۔ حضرت اسامہ واپس تشریف لے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن دفن کے بعد سارے معاملات جب سنبھلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اصحاب کے ذہن میں اب بھی یہ تھا کہ وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپائنٹمنٹ کی تھی، ایک تقرر نامہ دیا تھا، اب یہ جوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو شاید اس میں تبدیلی کر دیں گے، انہیں نہیں بھیجیں گے، کسی اور جو ہے بزرگ صحابی کو اس طرف روانہ کریں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، سارے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا نہیں، جس شخص کو، بے شک وہ نوعمر ہے، 17 سال کا جوان ہے، جس شخص کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لشکر کی کمانڈنگ دی ہے، سپاہ دی ہے، سپاہ سالاری دی ہے، میں تو اسی کو مقرر کروں گا، میں تو
اسی کو مقرر کروں گا۔ اب سب نے عرض کی کہ یا خلیفۃ الرسول، مرتدین بھی پیدا ہو گئے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے کلمہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی ہے، اور جو اہل کفر سے، عالم کفر سے الگ جو ہے اسلام کے خلاف سازشیں ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں یا تو اس کو مؤخر کر دیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو یا تو مؤخر کر دیں یا آپ جو ہے کمانڈر تبدیل کر دیں، سپہ سالار۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے ساری دنیا مدینہ پر، اسلامی ریاست پر ٹوٹ پڑے، جو حضور کر کے گئے ہیں میں اس میں 1 انچ برابر بھی تبدیلی نہیں کروں گا۔ اور سوائے بچوں اور عورتوں کے، اور صرف حضرت بکر صدیق مدینے میں رہ گئے، ساروں کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کی طرف جو ہے اس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جاؤ، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو حضرت بکر صدیق نے روانہ فرمایا، اور روانہ کرنے کے بعد خود پیدل چلے ساتھ۔ حضرت اسامہ گھوڑے پہ سوار ہے، اور اس لشکر میں کون ہے؟ حضرت علی بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، سارے جری صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر بچوں پہ جہاد فرض ہوتا اور عورتوں پہ تو میں ان کو بھی مدینے سے اس لشکر کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے حکم دیتا، ان کو بھی اس لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پریشانی کا عالم ہے، شورش ہے، اور جب اہل کفر نے بھی یہ سنا کہ بانی اسلام اس دنیا سے چلے گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو انہوں نے تو موج مستی کی، انہوں نے کہا اب تو ہم مسلمانوں کو زیر کر لیں گے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ جن کی گھٹی میں، جن کی نیتوں میں، جن کے ارادوں میں، جن کی شب و شام میں، جن کے لمحات و ساعتوں میں محمد عربی کی تربیت کا اثر ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلامی سلطنت کی طرف وہ ایک بد نظری کی نظر بھی اٹھانے دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 کلومیٹر پیدل چلتے رہے، حضرت اسامہ کے گھوڑے کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بار بار آپ اترنے کی کوشش کرتے کہ آپ حضور کے جانشین ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ یا گھوڑے پہ سوار ہو جائیں یا پیدل نہ چلیں، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ مگر فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بطور سربراہ مدینے کی حوالگی کی ذمہ داری سنبھالوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جہاد پر لشکر روانہ ہو رہا ہے اس کی گرد آلود سے میرے پاؤں بھی آلودہ ہو جائیں، اور میں بھی کہوں کہ جس سپہ سالار کو میرے حضور نے مقرر کیا تھا ابوبکر صدیق، اس گھوڑے کی گرد سے خود جو ہے وہ گرد غبار آلود ہو گئے۔ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت اسامہ گئے اور 40 دن تک لڑتے رہے، 40 دن تک لڑتے رہے، اور جب دیکھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ 27,000 کا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر مدینے میں رہا ہی کوئی نہیں۔ یہ خوف بھی تو ہو سکتا تھا کہ دشمن کو جب پتہ چلے کہ مدینے میں ایک فوجی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے، آج پاکستان کی جتنی آرمی ہے اگر بارڈر پہ چلی جائے یا کہیں اور، تو اگر ملک خالی ہو جائے تو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مدینے میں ایک سپاہی بھی نہیں ہے، ایک فوجی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان تھا کہ میں موجود ہوں، میرے آقا مدینے میں موجود ہیں، میرے آقا مدینے میں موجود ہیں، میرے آقا۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ جب میرے آقا بنفس نفیس سرزمین مدینہ میں موجود ہیں، کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ مدینے کی طرف کوئی نظر اٹھا سکے۔ 40 دن حضرت اسامہ رہے، لڑتے رہے، حالانکہ کافی شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور حضرت اسامہ بن زید پورے شام کو فتح کر کے مدینہ واپس لوٹے۔ اور اس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
तारीफ की कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम मान गए, इसलिए मान गए कि आपके फैसले में सिवाय हक के और कोई चीज़ शामिल नहीं थी। फिर मुर्तद्दीन का मामला आया, उनकी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़े थोड़े लश्कर करके भेजे। फिर मुनकरीन ज़कात का कि फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो एक बकरी के बच्चे जब बकरी की रस्सी की भी ज़कात देता था, रस्सी की भी, अगर वो नहीं देगा तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, असहाब आए, अर्ज़ करने लगे या खलीफत रसूल अमीरुल मोमिनीन, एक ज़कात की बात है ना, नमाज तो वो पढ़ रहे हैं, रोज़े भी वो रख रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कलमा भी वो पढ़ रहे हैं, एक ज़कात की बात है, हम इन्हें समझाएंगे बुझाएंगे, ज़कात देना भी शुरू कर देंगे, तो उनके खिलाफ जिहाद करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी गर्दनें मत मारें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इसके जवाब में जो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अगर किसी जानवर की रस्सी की ज़कात भी कोई देता था, अगर उसका भी कोई इनकार करेगा तो उसका भी उसकी गर्दन और सर होगा और अबू बकर सिद्दीक की तलवार होगी। फिर आपने ये भी फैसला फरमाया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये चैलेंजेस, ये देखिए चैलेंजेस है। आज एक घर का सरबराह फौत हो जाए ना, इस दुनिया से चला जाए ना, तो वहां थरथली मच जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है कि उस घर का नज़्म नफ्स जो सरबराह कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग के साथ कंट्रोल कर सकता है, औलाद नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। और ये एक इस्लामी सल्तनत, और वो भी इस्लामी सल्तनत कि जो सदियों बाद कायम हुई है, सदियों बाद इस्लामी सल्तनत कायम हुई है, और जिसके बानी रसूलुल्लाह हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के रसूल आका दो जहां सरवर कायनात की सोहबत और संगत से फैज़ याफ्ता जो असहाब थे, उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को और अल्लाह की इज्जत को, अल्लाह के दीन की इज्जत को इस तरह बढ़ाया कि आज तक इस्लाम का नाम न सिर्फ जिंदा है बल्कि क़यामत तक जो भी सर उठाएगा और आलम कुफ्र और शोरिश फैलाने वाले, फसाद फैलाने वाले बड़े बड़े हामान आए, फिरौन आए, नमरूद आए, बेशक हम कमज़ोर हैं मगर अल्लाह का नाम, उसके दीन का नाम क़यामत तक के लिए है, आज भी जिंदा है और जिंदा हो जा बजा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शान सहाबा। फिर मुद्दइयान नबूवत, मुसैलमा कज़ाब में मैंने पहले अर्ज़ किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ही उसने तौबा नौज़ बिल्लाह का कह दिया था, हुज़ूर की तरफ ख़त लिखा, हालांकि वो अपने कबीले के साथ आया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसने कलमा पढ़ा, उसने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के जब गया तो उसने जब मदीने की आन बान और ठान देखी, जब असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर की बारगाह में बैठा देखा, मुअद्दब देखा, जब एक डिसिप्लिन देखा, जब एक रिकॉग्नाइज जो है लीगल पोजीशन उसने देखी मुसैलमा कज़ाब ने, जब एक डिटरमन जो है अफराद का एक बेहतरीन गिरोह देखा, उसने कहा अच्छा ये किस वजह से है, ये जी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, वो अल्लाह के नबी हैं। तो तौबा नौज़ बिल्लाह इस चीज़ को देखकर उसने कहा अच्छा अल्लाह का नबी होना इतनी बड़ी फजीलत है, तो तौबा नौज़ बिल्लाह उसने भी जाके नबूवत का दावा कर दिया, मुर्ताद हो गया, मुर्ताद हुआ और फिर नबूवत का दावा कर दिया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ख़त लिखा, कहा कि जिस अल्लाह के आप रसूल हैं, तौबा नौज़ बिल्लाह मुझे भी उसमें शरीक कर ले, मुझे भी उसमें शरीक कर ले। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह भी एक है और अल्लाह का रसूल भी एक है, आखिरी रसूल एक ही है, सैयदुल अंबिया एक ही है, सैयदुर रसूल एक ही है, और मैं नबी आखिर ज़मान हूँ, ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। फिर उस मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो है हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत बड़ा लश्कर तैयार फरमाया, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत और सियादत में। और ये इतना बड़ा लश्कर था, इतना बड़ा लश्कर था कि अब आप ये देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
حیات طیبہ میں کل تقریباً 300 اصحاب شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ صرف ایک اکیلی جنگ میں جو حضور کی نبوت کی سرفرازی کے لیے تھی، اس مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی، اس میں 1200 اصحاب شہید ہوئے۔ کتنے؟ جس میں 700 وہ حفاظ تھے جو عالم، جو قاری قرآن، جو حافظ قرآن، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ تھے۔ 700 حفاظ، لیکن اتنے اجل اصحاب نے قربانی دے دی، کس لیے کہ قیامت تک اگر آخری نبی ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس کے بعد یا آج یا قیامت تک جو بھی مردود ملعون یہ کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں، تو جہاں مسیلمہ کذاب جہنم واصل ہوا، وہ بھی اسی طرح جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سروں کے تاج، حضور آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، اور قیامت تک جہاں اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجتا رہے گا، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فریرہ بلند ہوتا رہے گا، حضور کی رسالت کا علم بلند ہوتا رہے گا، علم بلند ہوتا رہے گا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران تک فوجیں آ گئیں، آپ نے اپنی ایک 2.5 سالہ مختصر اور محدود مدت میں اسلامی سلطنت کو نہ صرف جو ہے دیکھیں سنبھال لینے ہی بڑی بات تھی کہ جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں تک اسلامی سلطنت کو پہنچا دیا تھا، وہاں جو ہے اسٹیبلشمنٹ قائم ہو جاتی، وہاں آپ اس کو اسٹیبل کر دیتے، وہاں ساری اسلامی سلطنت کی جتنی لیگل پوزیشن تھی، جتنی کنسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی، جتنا دستور اسلامی تھا، اس کو وہاں اسٹیبل کر دیتے۔ یہ کافی ہے؟ نہیں، نہ صرف اسے اسٹیبل کیا، مضبوط کیا، مستقیم کیا، مستحکم کیا، بلکہ آگے شام تک اپنی فوجیں داخل فرما دی، عراق کے اندر بھی داخل فرما دی، اور اس طرح اسلامی سلطنت کو کامیابی کے طریقے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اسلامی سلطنت کو پھیلایا۔ اور اب آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، جب آپ کے وصال کا وقت آیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ٹھنڈ اور سردی کے دن تھے، آپ نے غسل فرمایا اور وہاں آپ کو سردی لگ گئی۔ ٹھنڈ ظاہر بات ہے، 63 سال آپ کی عمر ہے، اب اتنی عمر میں سردی لگ جانا، اس کا بحال ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب سردی لگی تو اس سے آپ کو جاڑے کا بخار شروع ہو گیا، ٹھنڈ کا بخار۔ جب بخار شروع ہوا تو 15 دن آپ اسی بخار میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ مسجد نبی میں نماز پڑھانے بھی نہیں جا سکے۔ اور کن کو آپ نے اپنے مصلی پہ اجازت دی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بیماری کی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھتے رہے، اور وہ مصلی کس کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ اللہ اکبر! وہ مصلی ہے جس کی قیامت تک فرشتے حفاظت کرتے رہیں گے، جس کے طواف کے لیے، جس پر رحمت بھیجنے کے لیے، جس پر برکات نازل کرنے کے لیے اللہ ہزاروں فرشتوں کو بھیجتا رہے گا، ہزاروں۔ آج بھی روضہ رسول پر صبح شام، چونکہ حضور کا فرمان ہے، صبح شام، صبح 70,000 فرشتے، شام کو بھی 70,000 فرشتے آتے ہیں اور روضہ رسول کا طواف کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور قیامت تک آنے والوں میں سے کسی کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پوچھا اپنی بیٹی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اصحاب سے کہ حضور کا وصال کب ہوا؟ فرمایا پیر کا دن، اور وہ بھی پیر کا دن تھا۔ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے حضور سے پیر کے دن ہی ملا دے، پیر کے دن ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، اور قربان جائیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میری بیٹی میرے گھر میں کیا موجود ہے؟ یا خلیفۃ رسول، میرے ابا جان آپ کی چادر ہے، آپ کی اونٹنی ہے جو بیت المال سے آئی ہے، جس کا دودھ ہم پیتے ہیں، تو اس کے علاوہ ابا جان کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پیالہ ہے جو بیت المال سے ہے، جس میں آپ چند برتن ہے جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ فرمایا جب میرا وصال ہو جائے یہ سارا کچھ بیت المال میں جمع کروا دینا، یہ سارا کچھ بیت المال میں جمع کروا دینا۔
وہ تھے جنہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارا نہیں، نہ ہمارے ساتھ جانا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ اتنا کچھ جمع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں فرمائے۔ بہرحال تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ میرے ابا جان نے حضرت علی کو بلایا اور کہا میرے بھائی علی، جس ہاتھوں سے تو نے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آقا کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا ہے، مجھے بھی، بولیے، مجھے بھی غسل دینا ہے۔ حالانکہ اس میں حضرت بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس بھی شامل تھی حضرت علی کے ساتھ۔ اور جب میں اس دنیا سے میری روح چلی جائے، میرے لیے جنت البقیع یا کسی جگہ بھی قبر نہیں کھودنی، قبر نہیں کھودنی۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے آپ نے جو ہے وہ غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، اور کفن دینے کے بعد میری چارپائی روضہ رسول کے سامنے، دروازے کے سامنے رکھ دینی ہے، اور اجازت مانگنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا یار آیا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔ اگر حضور کی بارگاہ سے اگر میرے لیے مزدہ اجازت مل جائے تو مجھے دفنا دینا، نہیں تو عام مومنین مسلمین اصحاب کے ساتھ جنت البقیع میں۔ اور جب آپ کی میت مبارک، آپ کی چارپائی، آپ کا جسد انور روضہ رسول کے باہر رکھا گیا، یہی کہا گیا، اندر سے آواز آئی یہ تو میرا یار ہے، میں تو اس کے انتظار میں تھا۔ نہ صرف دروازہ کھلا، خود بخود مقفل تھا، تالا لگا ہوا، کہتے ہیں تالا لگا ہوا تھا۔ نہ صرف دروازہ کھلا بلکہ اندر سے آواز آئی الحبیب 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 ینتظر فی الحبیب، حبیب حبیب کے انتظار میں، اندر لے آؤ، میں کب سے اس کے انتظار میں ہوں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں حضور کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول اور خلیفۃ الرسول، خلیفہ اول کی محبت ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔